جیسے ہی گھر میں آئے تو بیوی نے چہرہ پھیر لیا، بیٹی نے چہرہ پھیر لیا، بیٹوں نے چہرہ پھیر لیا، یہاں تک کہ جو بکریاں گھر میں پالتے تھے ان کے کہنے سے ان بکریوں نے اٹھنا اور بیٹھنا بند کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب مدینے میں نکلے، مدینے میں تو جو ان کے دوست تھے انہوں نے منہ پھیر لیے، جو ان کے پڑوسی تھے انہوں نے پردے کرنے شروع کر دیے۔ یہاں تک کہ میرے رسول کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ بڑی غور سے سنیے گا، خطا کیا تھی ان کی؟ میرے نبی نے ایک جنگ کا اعلان کیا تھا، اس جنگ میں یہ شریک ہونے نہیں آئے تھے کسی وجہ کے تحت۔ صحابہ الگ ہو گئے، مدینے والے الگ ہو گئے، بیوی بچوں نے منہ پہ لیا، یہاں تک کہ بکریوں نے ان کے کہنے سے اٹھنا اور بیٹھنا بند کر دیا۔ 3 دن تک جب مدینے میں اکیلے ہو گئے، حضرت لبابہ کو اپنے کیے پر افسوس ہوا۔ کیا کر لیا میں نے؟ میری بیٹی الگ ہو گئی، میرے بیٹے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ میری بکریاں الگ، پورے مدینے کے دوست احباب رشتہ دار پڑوسی خاندان والے سب منہ پھیر رہے، یہاں تک کہ میرا نبی مجھ سے الگ۔ اللہ اکبر۔ پھر زندگی بے مقصد ہے میری، ابھی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے حضرت ابو لبابہ اٹھے، اٹھنے کے بعد مسجد نبی میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو بھائی، سبحان اللہ۔ مسجد نبی میں آنے کے بعد صحابہ سے بولے میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کیا کرو گے؟ بولے کچھ نہیں کر، باندھ دو۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مسجد نبی کے ستون سے بندھوا لیا، یہاں تک کہ فجر سے ظہر تک بندھے رہے۔ لوگ بولے کھول دے، کہا بالکل نہیں۔ عصر تک بندھے رہے، لوگ بولے کھول دے، کہا بالکل نہیں۔ مغرب تک بندھے رہے، لوگ بولے لبابہ کھول دے، کہا بالکل نہیں۔ 1 دن ہوگا، 2 دن ہو گئے، تیسرا دن جیسے ہی شروع ہوا، لوگ بولے لبابہ اب آ کے کھول دے، کہا جب تک نہیں کھولنا جب تک اس حال میں مجھے میرا نبی نہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 3 دن تک مسجد نبی کی ستون سے اپنے ہاتھوں کو بندھوائے، حضرت لبابہ تڑپتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اپنے کیے پہ خون کے آنسو بہاتے رہے۔ کرم بن کے آ گئے مصطفیٰ، رحمت بن کے آ گئے مصطفیٰ، رحمت کی برسات بن کے آ گئے مصطفیٰ۔ بے قصوں کے قص ہیں وہ، بے بسوں کے بس ہیں وہ، ٹوٹے دلوں کے سہارا ہے وہ، جس کا کوئی نہیں اسے بھی سینے سے لگا لیتے ہیں وہ، جسے کوئی نہیں چھپاتا اس روتے ہوئے کو بھی آنکھیں خاموش کر دیتے ہیں وہ، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اسے بھی اٹھا کے اپنے کاندھے پہ بٹھا دیتے ہیں وہ۔ اسی لیے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور صابر بلبل، قاری اقبال صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ 3 دن جب مسجد نبی میں روتے ہوئے ہو گئے، تیسرا دن آیا تو میرے نبی کی رحمت کو جوش آیا، جسے کوئی نہیں اپناتا اسے مدینے کا نبی اپناتا۔ زور سے بولو بھائی، زور سے بولو۔ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اسے بھی میرا نبی اپنے سینے لگاتا۔ ارے یار یہ تو آج دنیا والے جو ہم پر اور آپ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو ہے وہ رات و دن جو لگے پڑے ہیں اس پر، وہ طرح طرح کے میسج اور کومنٹ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ اگر سچائی یہ ہے قسم خدا کی ہمارے نبی نے اپنوں کو تو اپنوں، غیروں کو بھی اپنے سینے سے لگایا۔ جن کا کوئی نہیں تھا انہیں بھی خاموش کیا ہے مصطفیٰ نے، جن سے کوئی بات نہیں کرتا تھا ان سے بھی بات کی ہے میرے رسول نے، جنہیں کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا تھا انہیں بھی اپنے پاس بٹھایا ہے تمہارے میرے رسول نے۔ شان کیا ہے میرے آقا کی، زندگی کیا ہے پیغمبر اسلام کی، ذرا آپ دیکھیں مکے کی زمین ہے، تمہارے میرے رسول ایک راستے سے گزر کے جا رہے ہیں، دیکھا تو ایک کالا کلوٹا آدمی سر دیوار سے لگائے رو رہا، پہنچ گئے مصطفیٰ۔
جانے کے بعد میرے رسول نے روتے ہوئے شخص کے کانے پر ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھ کے کہا کیوں روتے ہو؟ آنسو صاف کر کے چہرہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. آپ کون ہے؟ مصطفیٰ بولے میرے بارے میں مت پوچھ، تو بتا کہ تو کون ہے؟ کہا میں. بولے ہاں. بولے میں غریب ہوں، مکے میں نہیں رہتا. بولے اور؟ بولے مکے کے دیہات میں رہتا ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا 8 دن ہو گئے ان دیواروں سے لگ کے رو رہا ہوں. اگر اس مکے کی زمین پر میری مجھ غریب کی کوئی سننے والا نہیں ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا میں ایک مزدور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بھوکے بلک رہے، میری بیوی بیمار ہے بستر پر، دوائی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، میرے جسم میں اتنی توانائی نہیں ہے جو میں کما کے اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی دوائی کر سکوں. 8 دن ہو گئے مکے کی دیواروں سے لگ کے رو رہا ہوں، مگر ابھی تک کسی نے میرے رونے کی وجہ نہ پوچھی. مصطفیٰ بولے رو کیوں رہے ہو؟ بولو نا. کہا مکے میں ایک شخص ہے جس کو دنیا ابو الحکم کے نام سے، ابو جہل کے نام سے جانتی ہے. کہا پھر؟ کہا اس شخص کے یہاں میں مزدور ہوا کرتا تھا، میں اس کے یہاں مزدوری کرتا تھا. آج مزدوری کے بعد 8 دن ہو گئے میں لگاتار اس کے گھر میں مزدوری لینے جاتا ہوں، مگر وہ مجھے مزدوری نہیں دیتا، مجھے ڈانٹتا، مجھے مارتا، میرے سینے پر ٹھوکر مار کے مجھے گھر سے نکال دیتا، وہ مجھے ذلیل کرتا ہے. اللہ اللہ کیا ہے میرے نبی کی زندگی؟ یہ شکایت کرنے والا مسلمان نہیں تھا، یہ غیر مسلم تھا. دنیا والوں کو ادھر ادھر کی باتیں نظر آتی ہیں، میرے رسول کی سیرت نظر نہیں آتی. آؤ سیرت رسول دیکھو. خدا کی قسم کہا 8 دن ہو گئے میرے سینے پہ ٹھوکر مار رہا ہے، وہ مجھے لٹکا رہا ہے، وہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے. وہ کوئی نہیں، یہ میرا پرسان ہاتھ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بے کسی کو دیکھا آنکھ سے آنسو نکل گئے میرے سرکار کی. رو کر میرے آقا فرماتے ہیں پریشان مت ہو، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سننے کے لیے خدا نے زمین پر مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت قاری محمد اقبال صاحب رضوی زندہ باد. کوئی جس کی نہیں سنتا اس کی سننے کے لیے خدا نے زمین پر مجھے اتارا ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے بارے میں بتا دوں؟ بولے ہاں. کہا میں مسلمان نہیں ہوں. سنے دنیا والے، مصطفیٰ بولے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو مسلمان ہے یا غیر مسلم، صرف یہ بتا دے کہ تو آیا کہاں سے. کہا میں مکے میں نہیں رہتا، میں دیہات میں رہتا ہوں، مگر میں سمجھ گیا اس مکے میں مجھ غریب کا کوئی بھی نہیں ہے. میرے نبی کی رحمت کو جوش آ گیا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیا نبی نے. ابو جہل کی چوکھٹ پر لے کر جا رہے ہیں مصطفیٰ. کس کی چوکھٹ پر؟ کہ جو رات دن تمہارے میرے نبی کو گالی دیتا تھا، دیوانہ کہتا تھا، پاگل کہتا تھا، معاذ اللہ مجنون تک کہتا تھا، میرے رسول کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بولتا تھا. ارے کون ابو جہل؟ وہ بدبخت مکے کا آتنکوادی کہ جس کی تلوار تمہارے میرے رسول کا قتل کرنے 24 گھنٹہ میان سے باہر رہتی تھی. آج میرے نبی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر غیر مسلم کا ہاتھ پکڑ کے مکے کی گلیوں میں دوڑے چلے جا رہے ہیں. اور کہاں پہنچے؟ ابو جہل کی چوکھٹ پر، ابو جہل کے دروازے پر. میرے سرکار نے جا کے دستک دی. جیسے ہی ہاتھ مارا لیٹا تھا گھر میں، بہن سے بولا دیکھ دروازے پہ کون ہے. اللہ. بہن آئی، چہرہ جیسے ہی دیکھا تو واپس گئی. کہا میں نے حسین بہت دیکھے، مگر ایسا یہ ہے میرے نبی کی شان. کہا حسین بہت دیکھے، مگر ایسا حسین اے بھائی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے. کون ہے وہ حسن والا جس کے جلوے کا جواب نہیں، جس کی پیشانی کا جواب نہیں، جس کے رخسار کا جواب نہیں، جس کی چشمے مقدس کا جواب نہیں. جا کے دیکھ تو سکی. ابو جہل بولا بہن ایسا تو بس ایک ہی ہے. ایسا تو ایک ہی ہے. وہ کون؟ وہاں کہا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو، سب بولو زور سے.
علیہ وسلم کہا جا کے دیکھ بھائی اٹھ کے آیا ابو جہل نے دروازے میں جھانکا کہا بہن غضب ہو گیا کہا کیوں کہا کوئی اور نہیں تیرے دروازے پر وہی عبداللہ کا بیٹا محمد آیا ہے ارے بہن جا کے تو دیکھ وہ آیا کیوں ہے پہنچا کس لیے بہن دروازے پر آ کے بولی کس لیے آئے ہیں آپ مصطفیٰ بولے اپنے بھائی سے جا کے کہہ دے میں اپنے کام سے نہیں آیا کہا کہا دے سن تیرا بھائی وہ ظالم و بدبخت انسان ہے اس غریب کی بیوی بیمار پڑی ہے اس کی پیسہ مزدوری نہیں دیتا اس کے بچے بیمار پڑے ہیں ان کی مزدوری نہیں دیتا یہ خود بھی بیمار ہے اس کے حال پر تیرا بھائی رحم نہیں کرتا اور وہ اپنے آپ کو حاکم کہلاتا تیرا بھائی ظالم ہے تیرا بھائی ٹھیک نہیں ہے وہ آدمی غلط ہے جا کے اپنے بھائی سے کہہ دے کہ میں اپنے کام سے نہیں میں غریب کا حق دلانے آیا ہوں جس لیے خدا نے مجھے زمین پر اتارا ہے میں اسی کی ادائیگی کرنے کے لیے آیا ہوں بہن نے بولا ٹھیک ہے میں ابھی جا کے بتاتی ہوں ابو جہل سے جا کے پوری داستان سنائی جو 8 دن سے غریب کو مار رہا تھا ٹھکرا رہا تھا دروازے پہ ذلیل کر رہا تھا اس نے اس کی مزدوری اپنے کرتے کے دامن میں لی اور سنو دارالعلوم غریب نواز کے شہر میں بیٹھنے والوں کرتے کے دامن میں مزدوری لے کے دروازہ کھولا تمہارے میرے رسول کا چہرہ دیکھا آگے خود ہے پیچھے بہن ہے آقا نبی سے بولا لو نبی بولے مجھے مت دے اس غریب کو دے مجھے مت دے اس غریب کو دے غریب نے دامن آگے کیا اس نے اس کی مزدوری دی مصطفیٰ ہاتھ پکڑے اور لے کر چل دیے بہن ٹکی باندھ کر دیکھتی رہی خود ابو جہل بھی دیکھتا رہا بہن بولی کب تک دیکھو گے چلا چلو کہا تو کیا دیکھ رہی ہے کہا ارے دیکھنے دے کہا کیوں کہا انسان بہت دیکھے ایسا جمیل نہیں دیکھا ایسا کمال والا نہیں دیکھا ایسے مرتبہ والا نہیں دیکھا ایسی شان والا نہیں دیکھا ارے ذرا نظر جما کے دیکھنے تو دے کیا کہا ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے قلعے چھٹ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا لے کر چلے ہیں مصطفیٰ بہن بولی اپنے بھائی سے ارے ذرا سن تو 8 دن سے مار رہا تھا اور آج اتنا دے دیا کہ اس سے بھی زیادہ جتنا تھا اتنا دے دیتا منہ پہ ہاتھ رکھ کے بولا زور سے مت بول دنیا والے نہ سن لیں کہا کیوں بولے اس کی سچائی اور دیانتداری میں کوئی شک نہیں اس سے اچھا زمین پر کوئی انسان نہیں کہا وہ باتیں بعد میں یہ بتا دے زیادہ کیوں دیا کہا بہن زیادہ اس لیے دیا کہ آج میری چوکھٹ پر دنیا کا سب سے اچھا انسان آیا کہا روز وہ مارتا تھا آج کیوں دے دیا کہا بہن کس کی ہمت ہے کہ آج اس کا کوئی حق مار لے کہا کس کا ارے بہن دے اس لیے دیا کہ جس کے چوکھٹ پر کسی غریب کا حق دلانے عبداللہ کا بیٹا محمد آ جائے پھر کسی کی ہمت نہیں ہے جو دنیا میں اس کا حق مار سکے ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے غریب کا جا رہے ہیں دنیا والے دیکھ لیں مسلمان نہیں تھا یہ یہودی تھا غیر مسلم تھا اور مسلم تھا ہاتھ پکڑ کر چلے مصطفیٰ جیسے کہ لے کے آقا آگے بڑھے 2 راستے کٹے ایک مکے کی آبادی میں دوسرا دیہات کی طرف جیسے کہ وہ دیہات آیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ چھوڑ دیا غریب بولا آپ کیا کر رہے ہو کہا تیرا راستہ یہ اور میرا راستہ یہ غریب بولا جب پکڑ ہی لیا تو اب چھوڑیے مت زور سے ہو سکے تو ہاتھ اٹھا لو نبی کے نام پہ زور سے بولو ارے پکڑ ہی لیا تو پھر اب چھوڑیے مت مصطفیٰ بولے نہیں تمہیں ماننا ملا تھا نا میں نے دلا دیا مزدوری نہ ملی تھی نا میں نے دلا دی وہ تمہیں ذلیل کرتا تھا نا آج عزت دلا دی وہ تمہیں ٹھوکر مارتا تھا نا میں نے تمہاری مزدوری دلا دی جتنا پیسہ کرتے کے دامن میں تھا غریب نے مصطفیٰ کے چرنوں میں ڈال دیا اور ڈال کے کہا
اب پیسہ نہیں چاہیے، اب دولت نہیں چاہیے، اب اگر موت بھی آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی۔ کہا یہ بتا دو کہ آپ ہو کون؟ مصطفیٰ بولے تو پھر سن لے، میرا ہی نام محمد ہے، مجھے کو شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے، بدر الدجیٰ کہا جاتا ہے، میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اتنا سننا تھا، دامن سے پیسہ زمین پہ ڈال کے بولا دیر مت کرو، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو، اس لیے